बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ अहम और अच्छी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। आज सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की आखिरकार इजाज़त मिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये आंख मचोली बड़े अरसे से आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के माबैन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। दोनों अपनी शिकायतें लेके एक दूसरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमने आपको एक वीलॉग में अपने खबर आज से कोई 12-15 दिन पहले ही दे दी थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके तहरीक इंसाफ को ये रिलीफ मिलते रहेंगे। बहरहाल इसमें अब सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीनियर मोस्ट जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं, जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी शामिल हैं और आपके सरदार अयाज सादिक साहब हैं NA 119 NA 120 से, वो दोनों इलेक्शंस लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाज़त दी है सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की, वो भी इन्हीं 2 हलकों से इजाज़त दी है। अब आप ये सोचें, सनम जावेद का कोई ट्रैक रिकॉर्ड पॉलिटिकल तो है नहीं। अब सिर्फ एक तहरीके इंसाफ के लिए वो डटी हुई थी, खड़ी हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई उनकी, और उसके बाद ये इलेक्शन लड़ेंगी मरीम नवाज और सरदार अयाज सादिक के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत दिलचस्प सी सूरत हाल बनेगी आने वाले इंतखाबात में। अब ऑब्वियसली देखें, नोबडी नोज सनम जावेद, नोबडी नोज एनीबडी। जमात तो सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पे ही बल्ले का निशान भी हो ना हो, और कोई मसाइल हो, मामलात हो ना हो, सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पर ही वोट मिलना है। मेरी एक छोटी सी एक क्वेरी है इस सब हवाले से। आप लोग खैर कमेंट सेक्शन में अगर मुझे समझाना चाहें तो आप मुझे भी समझा सकते हैं कि ये मसला बेसिकली ये सनम जावेद हो गई, दूसरे लोग हो गए। मेहरबानो कुरैशी तो चलें समझ में आती हैं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं, एक पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनको चिमटे का निशान भी दिया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ही, वो कह रही थी ये चिमटा है, ये चूल्हा है और मैं यहाँ पर मुखालिफिन को सेक रही हूँ। वो बड़ी वायरल हुई है वो वीडियो। बहरहाल देखें, वो तो समझ आती है पॉलिटिकल फैमिलीज़, उनमें से अगर कोई आता है समझ में आता है कि उनको मालूम होगा कि अच्छा जी ये पॉलिटिक्स है, और ख़ानदानी पॉलिटिक्स उन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत आती है। अब ये सनम जावेद का मुझे नहीं पता कि सनम जावेद इलेक्शन कॉन्टेस्ट तो कर लेंगी। खैर, एक जो इलेक्शन और जो मुस्लिम लीग नून के लिए है स्पेशली, अगर सनम जावेद जीत जाती हैं, जो कि तहरीक इंसाफ का एक सेंटीमेंट इस वक्त अवाम में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उस दिन भी मैं आपको बता रहा था कि 5.5 करोड़ वोट जो है वो उसका एडिशन हुआ है, जिसमें यंगस्टर्स हैं। अब वो यंगस्टर्स आप जहाँ पर भी जाएं वो कहते हैं जी हमने 8 फरवरी को वोट देना है। वोट, बिल्कुल अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वोट का इस्तेमाल करना भी चाहिए। आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन आप वोट ज़रूर कास्ट करें। देखिए, ये टर्न आउट पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर हैं। अमेरिका में भी अगर इलेक्शंस होते हैं तो तमाम दुनिया जो है वो अमेरिका की तरफ देखती है। किसी भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो उधर इलेक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। अब यहाँ भी अगर इलेक्शंस मॉनिटर होंगे, देखें, अगर आप लोग चाहते हैं खान साहब आए या खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, मेरा मकसद ये है, तो आप उनको वोट दें। अगर कोई नून लीग को नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत के बारे में बातें हो रही हैं कि जी मकबूल है, वो आ गए हैं, वापस आ गए हैं, बड़े लोगों ने उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि जी मियाँ साहब वापस आ जाएं तो नून लीग मकबूल हो जाएगी। लेकिन मियाँ साहब की भी बॉडी लैंग्वेज से और छोटे छोटे जलसों से उनके अपने हलकों में भी उनको जाना पड़ रहा है। 30 से 32 कैंप्स लगे थे, लेकिन मियाँ साहब को उधर भी जाकर अपनी कैंपेन करनी पड़ रही है। ये एक अजीब सी बात है। बहरहाल खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इन्होंने शौकत बसरा और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कागजात इनके दोनों के मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया, जिसके बाद अदालत ने DG लॉ एक्शन कमीशन की मसरूफियत के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी थी आज सुबह। बाद अदालत ने सनम जावेद और शौकत बसरा की अपीलों पर समाअत की। अदालत ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद करने के फैसले को कलअदम करार दिया और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी।
عدالت نے سنم جاوید کو NA 119 اور 19-20 اور PP 150 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی. مطلب یہ پروونشل سے بھی کانٹیسٹ کر رہی ہیں پنجاب پروونشل اسمبلی کے لیے. یہ 150 حلقے سے یہ وہاں سے بھی کانٹیسٹ کریں گی. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سنم جاوید اور شوکت بسرا کو انتخابی نشان دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ان حلقوں میں الیکشن شیڈول کے مطابق انتخاب کرائے جائیں. اب یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے. سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ دیکھیں شوکت بسرا اور یہ جو سنم جاوید ہیں, سنم جاوید شی از کوائٹ ینگ, یہ اب وہ مریم نواز کے مقابلے میں آئیں گی تو یہ بہت بڑا اپسٹ ہوگا اگر تو سنم جاوید جیت جاتی ہیں. تحریک انصاف کا ووٹ اگر ان کو پڑ جاتا ہے. باقی ایک اور خبر آپ کو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے دیتے چلیں کہ عجیب بات ہے, انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے آج, ان کو ریلیف دیا ہے نا آج, کیا نام ہے یار ان کا, اپنے ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب, آخرکار چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ریلیف مل گیا ہے ان کو, لیکن ایک حلقے تک محدود رکھا گیا ہے. گجرات سے صرف وہ الیکشن لڑیں گے اور اس کی بھی تفصیلات آپ کو ابھی بتاتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے آج ہی اپنے ریمارکس میں بولا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, بیک ٹو بیک ایک عجیب و غریب اب کریڈیبلٹیز کی بھی بات ہوتی ہیں. جج صاحبان بھی پریشان, ایک آتا ہے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آتا ہے تو وہ دوسرا پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے پاس بھی بے تحاشا شکایتیں گئی ہیں. سپریم کورٹ بھی اس وقت ظاہر ہے ایک اہم ترین ادارہ ہمارا, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑا ٹیکٹفلی ہمارے جج صاحبان نے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو جسٹس اطہر من اللہ کے بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بہت ہی عجیب بات ہے جی کہ ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وہ ووٹرز کو ان کے رائے حق دہی سے محروم نہیں رکھا جانا چاہیے. جسٹس جمال مندوخیل نے مخالف امیدوار سے استفسار کیا کہ 10 مرلے پلاٹ کے کاغذ تک آپ کو کیسے رسائی ملی, جس پر وکیل حافظ احسان کھوکر نے بتایا کہ 10 مرلہ پلاٹ کی دستاویز پٹواری سے ملی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, نگران حکومت اس میں ملوث ہے, جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہمیں اس پٹواری کا نام بتائیں, جس پر وکیل نے بتایا کہ پٹواری کا نام کیسر ہے. اچھا خیر, بہرحال یہ تو ایک لمبی چوڑی ایک سچویشن ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اٹس اے گڈ ڈے فار دیم. 2 مزید امیدوار جو اٹک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی آج الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی obviously it must be upsetting for them, کیونکہ انہوں نے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ اڑایا تو الیکشن کمیشن ٹریبیونل کا ہی ہے. اب ٹریبیونل نے اپنے طور پہ جتنی بھی اس کے اندر تفصیلات دی تھیں کہ جی یہ اہل نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے, اس پر سنم جاوید اور اس وقت سب سے امپورٹنٹ دیکھیں شوکت بسرا صاحب تو ہی از فرام ساؤتھ, وہاں سے کریں گے, ان کو پتہ ہے, ان کی روٹس میں بھی پینیٹریشن ہے پالیٹکس کی, وہ تو obviously کانٹیسٹ کریں گے. سنم جاوید کا معاملہ ابھی وہ اندر بھی ہیں, obviously she has not been released yet, اور لیکن اسپرٹس بڑے ہائی لگتے ہیں. بہرحال یہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے ہمارے خیال میں. اور دوسری بات یہ کہ اگین اینڈ اگین ہر ویڈیو میں آپ کو کہتے ہیں اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجیے گا, 8 فروری کو ضرور نکلیے گا, اپنے فیملیز, اپنے دوست, اپنے بزرگ, اپنے بچے جو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اہل ہیں ان سب کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے گا. ووٹ دیں, آپ جس کو بھی دیں, پیپلز پارٹی کو دیں, نون لیگ کو دیں, تحریک انصاف کو دیں, جمعیت علماء اسلام کو دیں, ANP کو دیں, MQM کو دیں, آپ کسی کو بھی ووٹ دیں. دیکھیں منتخب کردہ عوام کی منتخب کردہ حکومت اگر پارلیمان میں آئے گی تو ہی ہمارے ملک کی کوئی بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. obviously کلچر تو ہمارا سیاسی بہت ہی عجیب و غریب ہے, یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگ ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ جو اس وقت پالیٹکس کے حالات ہیں, موجودہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی گمبھیر ہے. وہ یہ کسی طرف پاکستان, اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, پاکستان فلرش کرے, ہمیشہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے, لیکن کوشش کی ضرورت ہے. کوشش, ایک جو عام انتخابات ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ عوام کی منشا کے مطابق ہمارے عوام کے منتخب کردہ نمائندے آئیں اور اس کے بعد ایک گورنمنٹ فارم ہو اور پھر وہ اپنی عوام کے لیے کام کریں. وہ چاہے سادہ اکثریت نون لیگ کو ملے, جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ہوں گے,
نواز شریف صاحب ہوں گے یا وہ چیف منسٹر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ ہوں گی. ویسے یہ بھی بڑی مجھے حیرت ہوئی ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سی ایم بن کے وہ کیا کریں گی. الزام بھی بہت بڑا نون لیگ پر لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ انتقام کی سیاست کریں گے. اب انتقام کی سیاست کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں ان کے اوپر بھی یہی امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ آیا اگر وہ لوگ بھی حکومت میں آئیں گے تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ شہباز گل ہو گئے, دوسرے لوگ ہو گئے, میرے خیال سے ان سب کو یہ دس ہیز ٹو اسٹاپ, اس کو ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے بارے میں سوچیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں نیچے, ہمارے جتنے بھی بیوروکریسی ہے, اس سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پولیٹیسائز نہ کریں اس کو. اب آپ یہ سوچیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, جنرل عاصم منیر چیف آف دا آرمی سٹاف, وہ باہر جاتے ہیں, وہ ہمارے لیے اکانومی کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پولیٹیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ چلو بھائی پہلے کبھی نہیں سیکھا, ان سے ہی کچھ سیکھ لیں. جنرل عاصم منیر ہر جگہ انٹرنیشنل فورمز پہ, انٹرنیشنل اپنے وزٹس میں وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اچھا جی چلو پاکستان کے لیے کوئی ہمیں فنڈز بھی مل جائیں, پاکستان کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی اچھائی کے لیے. دیکھیں فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان, فار دا سیکیور فیوچر آف پاکستان جنرل عاصم منیر اپنی کوششیں کر رہے ہیں. ادھر بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیش کرنا, اسٹیبلشمنٹ ایسے اسٹیبلشمنٹ ویسے, او بھائی ہم لوگ وی آر بینگ کیپٹ سیف بائی دا اسٹیبلشمنٹ. ہمارے ارد گرد ہمارے جتنے بھی بارڈرز ہیں, ہمارے 3 کرٹیکل ہمارے ساتھ کنٹریز لگتے ہیں, بھارت, افغانستان اور ایران کے ساتھ بھی ابھی جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے کرنٹلی دیکھ لیا. چین ہمارا دوست ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس فار اے سیک کہ جی اچھا جی پاک آرمی کو ہم نے پریس کرنا ہے, ہمیں پریس کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن شرم اس بات کی کھانی چاہیے کہ بھائی آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں, آرمی آپ کا سیلاب آ جائے, آپ کا ٹڈی دل آ جائے, آپ کی کوئی مسائل آ جائیں, ملک میں کوئی نیچرل کیلیمٹی آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, آپ کی پاک فوج فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہے. لیکن یہ سب کچھ یہ سیٹ اپ بنانا ہمارے ان سیاست دانوں کا کام ہے جو اقتدار کے ایوانوں میں آ کر صرف پروٹوکولز انجوائے کرتے ہیں. بھائی پروٹوکولز انجوائے نہ کریں, آپ آ کر عوام کے لیے کام کریں. ادھر ہماری لیکن عوام کا بھی ایک بڑا بیڑا غرق سسٹم ہے نا. ایک گلی کسی کی پکی کرا دی کسی نے, وہ خوش ہو جاتا ہے, ایک گلی پکی کرا دی اس پہ ووٹ دے دیا. نان کیمے بریانی, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے بھائی. بہرحال آپ لوگ کو خود بھی سمجھنا پڑے گا, عوام کو بھی سمجھنا پڑے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ لوگ ایک اچھے سٹیزن, اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے. جہاں پر آپ لوگوں کا بھی کہیں پر کردار ہے وہاں پر جھوٹ مت بولیں, رشوت مت لیں, سارے یہ غلط کام چھوڑ دیں بھائی. آپ لوگ بھی چھوڑ دیں. آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا سسٹم ہم نے بنانا ہے. میرے خیال سے پولیٹیشنز کو بھی شرم آ جائے گی. بہرحال اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا 8 فروری کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. تھینک یو سو ویری مچ فار دا اپڈیٹس. اللہ حافظ.